پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام دوستوں کو سلام۔ تو جناب وہی ہوا جس کی توقع تھی، اور وہ یہ کہ لاڈلا عمران خان توہین عدالت کے کیس میں بھی بچ گیا۔ یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف زیبا چودھری جو ڈسٹرکٹ سیشن جج تھی، ان کے حوالے سے توہین کے الزام میں ایک کیس بنایا گیا تھا، اور اس میں خدشہ یہ تھا، بڑے لوگ خوش تھے کہ جناب یہ توہین عدالت کے کیس میں عمران خان صاحب سیاست سے فارغ ہو جائیں گے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کی کنوکشن ہو گئی تو سیاست سے نااہل ہو جائیں گے۔ لیکن جناب لاڈلوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اور وہ لاڈلا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے چند روز پہلے ہی ان کے خلاف جو دہشت گردی کے الزام میں کیس بنائے گئے تھے، اس میں بھی انہوں نے ایف آئی اے اور پولیس والوں کی خوب چترول کی، اور ان سے کہا کہ آپ ایک تقریر کرنے پہ کس طرح کسی کے خلاف، اور وہ بھی سابق وزیر اعظم کے خلاف، دہشت گردی کا مقدمہ بنا سکتے ہیں۔ اتنے نیچے لیول پہ آپ اس کو لے آئے ہیں، دہشت گردی کے الزامات کو یا اس کی دفعات کو آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی قدر آپ نے کھو دی ہے۔ اور وہاں سے ظاہر ہو گیا تھا کہ توہین عدالت کے حوالے سے بھی شاید، بلکہ غالباً عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا، بلکہ ان کے حق میں ہی بات ہوگی، کیونکہ اس حوالے سے آپ سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ان کے ساتھی جسٹس بابر ستار ہیں، انہوں نے مارچ 2018 میں بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور ابھی انہوں نے سابق وزیر فواد چودھری کے حوالے سے بھی ایک آرٹیکل میں اپنی رائے کا اظہار کیا، اور یہ کہا اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہ توہین عدالت کا کیس یا توہین عدالت کے قوانین موجودہ جمہوری اقدار کے دور سے میل نہیں کھاتے ہیں، یہ تو نوآبادیاتی نظام کے قوانین ہیں، ان کی جگہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور اسی طرح اطہر من اللہ صاحب نے بھی، یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بھی بار بار یہی باتیں کی کہ یہ بات بات پہ دہشت گردی یا توہین عدالت کے کیس بنا دینا، اس طرح ایک آپ نے قانون کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ چاہے مریم صفدر ہوں، چاہے رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے خواجہ سعد رفیق یا خواجہ آصف ہوں، یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب یہ عمران خان بڑا لاڈلا ہے، لاڈلا کیوں ہے، اس کے ساتھ لاڈلے والا سلوک کیوں ہے۔ تو جناب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک ایسا رہنما جس کے اوپر آپ بذات خود ان کی شخصی بدعنوانی کا کوئی کیس آپ ثابت نہیں کر سکتے، آپ ان پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے کوئی نئی پراپرٹی بنائی ہو، پلازا بنایا ہو، کوئی نئے فارم ہاؤسز، نئی فیکٹریاں لگائی ہوں۔ ایک ایسا لیڈر جس کی حکومت ختم ہونے کے بعد لوگوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی، بلکہ ان کے لیے آنسو بہائے، اور جب اس نے عوامی رابطہ مہم شروع کی تو وہ لاڈلا واقعی عوام کا لاڈلا بن گیا۔ یعنی لوگ جوک در جوک اس کے جلسوں میں آئے، اور وہ ہر جلسہ پچھلے جلسے سے بڑا ہوتا چلا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ، اور یہ مسلسل اب بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں لوگ امٹ امٹ کے آتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص عوام کا لاڈلا بن جائے، عوام کی نظروں میں اس کی قدر بڑھ جائے، اس کو پھر ہاتھ لگانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو اس کے ازلی دشمن ہیں، ٹھیک ہے وہ اس کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کرتے رہیں گے، بے پر کی اڑاتی رہیں گے، اس کی تضحیق کرتے رہیں گے یہ کہہ کے کہ وہ لاڈلا ہے، نظام کا لاڈلا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں بات ضرور رکھنی چاہیے کہ صرف اعلیٰ کردار کے مالک، وہ لوگ جن پہ کرپشن کا، دھاندلی کا، جن پہ ان کے کردار کے حوالے سے کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، وہ پھر ہر خاص و عام کے لاڈلے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو کہ اب کئی دہائیوں سے پاکستان پہ حکمران ہیں، چاہے وہ فوجی حکمران تھے، چاہے سویلین حکمران تھے، انہوں نے تو جیسے تیسے کر کے اپنا وقت گزارا، اپنی خدمت کرتے رہے، اپنے خاندانوں کی انہوں نے خدمت کی، اور اسی چکر میں پاکستان گزشتہ 25-30 برسوں سے ادھر ہی رکا ہوا ہے۔ یعنی آپ کے جو پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، چاہے وہ آپ کا صحت ہے، چاہے تعلیم ہے، چاہے آپ کی رول آف لاء ہے، یعنی آپ کی عدالتوں کا جو نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، اتنی کرپشن ہے اس پولیس کے نظام میں، ایف آئی اے بھی اس کا انسٹرومنٹ ہے، اور وہی پولیس
سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے بھی انسٹرومنٹ بن جاتی ہے، اور عمران خان کے خلاف بھی اسی انسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا۔ دہشت گردی، غداری کا مقدمہ ان کے خلاف بنا، دہشت گردی کا بنا، توہین عدالت کے مقدمے بنے، لیکن ایک ایک کر کے ان کے خلاف مقدمات کی صفائی ہو رہی ہے، وہ فلٹر ہو رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے ان کی اسکروٹنی، بڑی شدید قسم کی اسکروٹنی ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ شخص جس کو لاڈلا کہہ کے، طنزاً لاڈلا کہہ کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ پاکستان میں کورس کریکشن یعنی اصلاحات کا بھی سبب بن رہا ہے۔ وہ اصلاحات کیا ہیں؟ وہ چاہے وہ آپ کے وہ غلط طور پہ استعمال ہونے والے قوانین ہیں، یا پھر ایسی کرپٹ پریکٹسز ہیں جس کے ذریعے ماضی میں لوگوں نے خوب لوٹ مار کی، اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جناب، اگر کوئی عوام کا محبوب ہوگا، عوام کا لاڈلا ہوگا، تو اس کے خلاف کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص، خاص طور پہ وہ ادارے جو کہ قانون کی زبان بولتے ہیں، قانون پہ یقین رکھتے ہیں، قانون کے رکھوالے ہیں، وہ پھر تھوڑی بہت ضرور سوچ کریں گے، چھان پھٹک کے ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور مقدموں میں فیصلے بھی وہ اسی بات کو مد نظر رکھ کے کریں گے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے عوام کی اکثریت کا لاڈلا بن گیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔